بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا نسخہ جو زندگی بھر کے دکھوں، پریشانیوں، الجھنوں اور خوشحالیوں کا آپ کو نسخہ مل جائے، پریشانیوں الجھنوں کا مداوع ہو جائے۔ کوئی لمبی چوڑی اس کے اندر پڑھائی نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی پرہیز نہیں ہے، بس ایک چیز ہے، معذرت، طبیعت کے اندر کوئی ناسازی ہے، بس وہ ایک تعلق ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ پیدا کرنا ہے۔ تعلق تو پہلے سے ہے، خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے، مالک اور مملوک کا ایک تعلق ہے، رازق اور مرزوق کا ایک تعلق ہے۔ پھر وہ کون سا تعلق ہے؟ وہ تعلق ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، جو آپ پنجگانہ نماز کی صورت میں ادا بھی تو کرتے ہیں، تسبیحات و تحلیلات بھی کرتے ہیں۔ پھر کون سا وہ خاص ذکر ہے؟ میں نے کافی عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر، پروفیسر، سکالر، دانشور جو کہہ لیں، ان کی ایک بات سنی تھی کہ جب سارے وظائف اور عملیات کام کرنا چھوڑ دیں، سورہ یاسین کا وظیفہ، سورہ مزمل کا، سورہ کوثر کا، سورہ فاتحہ کا، سارے وظیفے پڑھ پڑھ کے آپ تھک چکے ہوں، تو پھر آپ اپنی زبان میں سر سجدے میں رکھ کر کم سے کم 2 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں باتیں کریں، تمام دکھ سکھ گلے شکوے اس کی ذات سے کریں۔ جہاں سارے بڑے بڑے وظیفوں نے کام نہیں کیا، آپ اس وظیفوں کو 3 سے 4 دن اپنا لیں، اپنی ایک عادت بنا لیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اسی طرح جب آج کے وظیفے یہ بتاؤں گا کہ جب آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، نماز تو ادا کرنی ہے، اس سے تو چھٹکارا ہے نہیں، وہ فرض ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ یہ مستحب عمل کر لیں کہ جو سلام پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور جوتیاں اٹھائے اور مسجد سے نکل گیا، ایسا نہ کریں۔ آپ کم سے کم 10 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ اور کم سے کم 2 منٹ آپ اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ کر سر کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی اپنے ذکر کی، اپنے گھر میں آنے کی، اور دنیا بھر کی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے۔ جو آپ کے اپنے الفاظ ہیں، آپ رب کے حضور یہ گزارش کریں، پھر آپ دیکھیں کم سے کم 40 دن تک اس عادت کو اپنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ جو بندہ 40 دن تک کسی عادت کو، کسی عمل کو اپناتا ہے تو وہ اس کی جبلت، وہ اس کی تقدیر بن جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں آزمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ،
وہ جو آپ نے صلاۃ میں نماز میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر جو بھی تکبیرات تحلیلات تمجیدات صلوات اپنے پڑھی ہیں وہ اپنی جگہ، وہ تو ایک فرض نماز کا حصہ ہیں، اٹھتے بیٹھتے قیام میں رکوع میں سجود میں قعدہ میں جلسہ میں۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد آپ سکون سے 2 سے 3 منٹ بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی باتیں کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ گھر میں پڑھ رہے ہوں تو بس سلام پھیرنے کے ساتھ ہی مصلے سے اٹھ نہ جائیں، وہاں سکون سے بیٹھ جائیں جہاں آپ نے 3 منٹ نماز میں لگائے، 5 منٹ لگائے، سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ جتنے منٹ بھی آپ نماز پہ لگاتے ہیں اس کا آدھا کر لیں، اس کا آدھا کر لیں یا اس کا آدھا کر لیں۔ 5 منٹ لگتے ہیں 2.5 منٹ کر لیں، 2.5 منٹ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو 1.25 منٹ کر لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا کے اپنی مناجات اپنی زبان میں کریں، اس کا شکر ادا کریں، گھر میں ہوں مسجد میں ہوں جہاں بھی ہوں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ کامیابی کی گارنٹی ہے، یہ کنجی ہے، یہ ضمانت ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ کامیابی چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو، طہارت چاہتے ہو، اللہ کا ذکر چاہتے ہو، فصلی، درود پڑھو، نماز پڑھو، صلاۃ پڑھو، جو اس کا معنی بنتا ہے وہ کریں۔ پھر زندگی بھر کے دکھ، زندگی بھر کی پریشانیاں، مفلسیاں، بے چارگیاں چھٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ جس ذات نے ہمیں رزق دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے، لیکن جس نے تقویٰ کو پرہیزگاری کو اختیار کر لیا وہ اس کو ایسی جگہ سے بھی رزق دے گا یہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزل علی، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان میں ہے تو اس کو مجھ پہ نازل کر، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اگر وہ زمین میں ہے تو فَأَخْرِجْ، اس کو نکال میرے لیے، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، اگر وہ دور ہے تو اس کو میرے نزدیک کر دے، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، اگر وہ قریب ہی ہے فَيَسِّرْهُ لِي، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے، آسمان سے دے، زمین سے دے، جہاں سے مرضی دے، رزق اس کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر زمین کے اوپر رہنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے خاص وقت مخصوص کر لیا، ایک خاص وقت کر لیا صرف اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کفایت کرتا ہے اللہ۔ اشراق کی 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چاش کی 2 سے 4 6 جتنی رکعتیں پڑھے پڑھنے میں کم سے کم 2 ہی پڑھ لیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ دن بھر کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کو رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، صرف اللہ کو وقت دے کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، حالانکہ وہ دیکھنے والا ہے، بصارت والا بھی ہے، بصیرت والا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ جو تھوڑے سے چند سیکنڈوں کا یا چند منٹوں کا عمل ہے یہ زندگی بھر کے دکھوں کا مداوع ہے۔ اگر ضمیر نے اجازت دی، دل اور
دماغ اور روح کی گہرائی تک یہ بات اگر اتر گئی، جب میں یہ نہیں کہتا میری بات، یہ سوچ یہ فکر اتر گئی، تو اس وقت اس دن آپ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت ترین انسان، خوشحال انسان تصور کریں گے۔ آپ یقین جانیے وہ ذات لجپال ہے جو کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر لے کے جا رہے تھے، فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا اور موسیٰ کے لشکر نے شرذمۃ قلیلہ، وہ چند مٹھی بھر انسان تھے، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، اب ہم مارے گئے، اب ہم پکڑے گئے، اب ہم گھیرے گئے، اب ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اِنَّ رَبِّی مَعِیَ سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، سَیَہْدِین، وہ ہمیں ہدایت دے گا، وہ ہمیں بچا لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے چند شرذمۃ قلیل، 3 سے 10 انسان کے گروہ کو شرذمہ کہتے ہیں۔ اور جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس حزن و ملال اور اس خوف کو ظاہر کیا تو کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، ابا ہوا معاکم اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ تو لہٰذا اس بات کو غور سے، تدبر سے، فہم و فراست سے، دل تک نہیں اپنی روح تک اس کو رسائی دو، تاکہ ان دنیا کے جمیلوں سے سکون مل جائے۔ اور یہ دنیا تو گزر ہی جاتی ہے جیسے بھی گزرے، لیکن کیوں نہ اس کو سکون سے گزاریں۔ فرض کر لیں یہ دنیا ہے ٹوٹل 10 دن، اور 10 دن میں ہم نے رونا ہے اور ہنسنا ہے، وہ رو کے گزارے پھر بھی 10 دن گزریں گے، وہ ہنس کے گزارے پھر بھی 10 دن گزریں گے، تو کیوں نہ ہم اس 10 دن کو ہنس کے گزاریں، رونے سے ہنسنا بہتر ہے۔ ہاں وہ رونا جو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہو، وہ رونا ہنسنے سے بہتر ہے، لیکن جو رونا دنیا کے غموں سے، فکروں سے ہو، اس رونے سے پھر ہنسنا بہتر ہے۔ اس طرح اور آخرت کی زندگی اس دنیا کی 1000 ارب اگر یہ دنیا کی زندگی ہو تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں پلک جھپکنے سے بھی یہ زندگی کم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کے بعد فی الفور سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے جانا نہیں، وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اللہ تو نے مجھے توفیق دی مسجد میں آنے کی، اپنے سامنے سر جھکانے کی، جبین نیاز کو زمین پہ رکھنے کی، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر کرنے کی۔ اے اللہ میرے اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول کر لے، بس یہ عاجزانہ گزارش کرنی ہے۔ جو ڈنڈے کی نماز ہے فرض وہ تو پڑھ ہی لی ہے، لیکن اس مستحب عمل کو اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے کرم کی بارش بھی کرتا ہے اور اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔